عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات۔ صاحب و ساتھیو اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا الحاکمین نے اس دنیا دا وجود انسان دی تخلیق اور پھر انسان دی رونق واسطے اس دنیا دے اندر ہر چیز نو بسایا ہے، جس دا مقصد کی ہے کہ انسان دا اور رب دا ایک گہرا تعلق بن جائے۔ اسی کس واسطے جینے ہاں کہ ساڈا اپنے رب دے نال گہرا تعلق بن جائے، اس واسطے کہ خالق ساڈا رب ہے، مالک ساڈا رب ہے، غفور ہوئے، غفار ہوئے، رزاق ہوئے، مالک ہوئے، مالک یوم الدین رب العالمین ہے، ہر چیز دا مالک رب ہے، اس رب دے نال ساڈا گہرا تعلق ہو جائے۔ اور آج انشاءاللہ جڑا ساڈا رب دا تعلق ہے نا، اس دے حوالے نال جڑا تین قسم دا تعلق ساڈا رب دے نال ہے، اور ساڈی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ او جڑا تین قسم دا تعلق ہے او رب دے نال مضبوط ہوئے، ٹوٹن نہ پائے، مضبوط ہونا چاہیے، اور اس دے اوپر ساڑی گرفت ہونی چاہیے، گرپ ہونی چاہیے۔ کوئی سانو اس رب دے تعلق تو توڑنا چاہے تے توڑ نہ سکے۔ مضبوط بندہ ہوئی ہوندہ ہے جنہوں کوئی حق تو پٹنا چاہے باطل پٹ سکدا نہیں۔ پہلا تعلق ہے ساڈا رب دے نال اطاعت الہی، کہ اسی ہر صورت دے اندر اپنے رب دی اطاعت کرنی، رب دی پیروی کرنی ہے، رب العالمین دی فرما برداری بجا لانی، اور اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی اطاعت اس واسطے ہی کرنے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اطاعت اصل دے اندر اللہ تعالیٰ دی اطاعت۔ اے جڑا سب تو پہلا ساڑا رشتہ تعلق رب دے نال ہے، اے ساڑا گہرا ہونا چاہیے، پھر اگے میں تفصیلاً بیان کرنا۔ اور اطاعت ہو گئی۔ دوسری چیز، دوسرا تعلق ساڑا جڑا رب دے نال مضبوط ہونا چاہیے نا، وہ ساڑا تعلق ہے عبادت۔ پہلا تعلق اطاعت، دوسرا تعلق عبادت، تیسرا تعلق دعا۔ اور انشاءاللہ انہاں تینوں جڑے رب دے نال تعلق نے انہاں دی تفصیل بیان کر کے انشاءاللہ جمعہ خطبہ جڑا مکمل ہو جائے گا، تے انہاں نو اچھی طرح سمجھ لینا ہے تاکہ ساڑا سب دا ایمان مضبوط ہو جائے۔ رب العالمین دی سب تو پہلی چیز ہے اطاعت، اور اطاعت ساڈا اور رب العالمین دا تعلق ہے۔ اس تعلق نو کسے صورت ٹوٹنا نہیں چاہیے۔
یعنی تانوں کتوں بھلا مل گیا، کتوں خیر مل گئی ہور در تو تے تسی اس تعلق نو بھلا بیٹھو، اے نہیں کرنا۔ قوماں اس واسطے گمراہ ہوئیاں، کچھ لوگاں نے دیکھا سورج نو، انہوں نے کہا دیکھو کتنی روشنی ہے، پوری کائنات کو یہ روشن کر رہا ہے، حرارت دے رہا ہے، دیکھیں کتنی بڑی کمال چیز ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور اس کی گہرائیوں کو کوئی جان نہیں سکتا، لہٰذا وہ جو ہے نا جو سب کو یہ سب کچھ دے رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، کائنات کو چلانے والا وہ ہے۔ انہوں نے کی کیتا؟ سورج نو دیکھ کے اپنے رب نال جڑا تعلق سی اطاعت دا، رب دی مننی، انہوں نے رب دی چھڑ کے سورج دی پوجا شروع کر چکی۔ سورج دے حوالے نال آقا اپنے عقیدے اور نظریے بنا لے کہ انج ہوئے گا تے اسی انج کران گے، انج ہوئے گا تے اسی انج کران گے۔ کچھ نے چاند دی روشنی تو متاثر ہو کے اپنا جڑا اطاعت الہی دا گہرا رشتہ سی انہوں توڑ بیٹھے، چند دی اطاعت، عبادت اور دعا کرنی شروع کر چھڑی۔ اور کچھ لوگاں نے کسے بزرگ نو، کسے نیک شخص نو، کسے نیک ہستی انہوں نے بڑا جان کے اپنے رب دا جڑا سب تو پہلا تعلق سی اطاعت الہی انہوں چھڑ دیتا، تو نہ بزرگاں دی پوجا پاٹ دے پیچھے لگ گئے، او فوت ہو گئے، قبر تے ٹر گئے، قبر تو انہاں دی مورتی بنا لئی، مورتی بنا کے انہاں دی بت پرستی شروع کر دیتی، اور جناب انہاں دی درگاہاں مشہور ہو گئیں، یہ لات ہے، یہ منات کا آستانہ ہے، یہ عزہ کا آستانہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کس وجہ سے کہ وہ جو تعلق اطاعت الہی کا تھا وہ کمزور اس لیے ہوا کہ بس جے جان لیا یار اے لات جڑا بزرگ سی بڑا نیک سی، بڑی پہنچی ہوئی سرکار سی، ساڑا بھی آج ہر دوجہ مسلمان کہہ کے تو گمراہ ہویا پھردا جناب بڑی پہنچی ہوئی سرکار سی۔ اے لات منات عزہ حبل حقیقت دے اندر نیک بزرگ سن۔ صحیح البخاری اہل حدیث دا تے منشا ہی ہے کہ حدیث دی بھی تفصیل بیان کرنی ہے تے حدیث دی روشنی دے اندر اذا مات فیہم رجل صالح، نیک بندہ فوت ہوتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدہ، سب سے پہلے اس کی قبروں پہ سجدوں کا کام شروع ہوتا، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے بت بنایا جاتا۔ وجہ کی پھر اس قدر اطاعت، اس قدر فرما برداری کہ انہوں نے انہاں بتاں دے نام تے جناب تیر رکھے ہوئے نے، فالاں رکھی ہوئی نے۔ کوئی بندہ سفر کرن واسطے جاندا ہے سب تو پہلے بتاں دے آستانے تے جاندا ہے، اوتھے جا کے تیراں دی فال کڈدا ہے کہ میرے واسطے فلاں جگہ تے جانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر لات منات عزہ انہوں نے اجازت دے چھڑی چلا گیا، اگر اتھوں اجازت نہیں لبی، قرہ غلط نکل آیا، الٹ نکل آیا، سفر تو روک گیا، اس کی اطاعت کر رہا ہے بت کی، سورج والا سورج کی کر رہا ہے، چاند والا چاند کی کر رہا ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں آستانوں کو آباد کرنے والے وہ آستانے والے خاندان کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں۔ جی پیر صاحب نے آکھیا جو پیر صاحب آکھنا سی وہی کرنا ہے، رب دا سب کچھ کھا کے بھلا بیٹھے تے جے گمراہ ہوتے آئے تے ایک گل تے گمراہ ہو گئے نے کہ جناب قبر دے سراندی جڑا نمک پیا نا وہ چٹیا سی تے اسی ٹھیک ہو گئے۔ عقیدہ یہ بنا لیا ہے، نظریہ یہ بنا لیا ہے، اور وہاں کے جو قبروں کے اوپر بیٹھے مجاور ہیں وہ حیران ہے کہ یار اسی من نمک لے کے آئی دا مک جاندہ ہے، آئی دا پائی دا لوگ لے کے چلے جاندے ہیں۔ جناب سارے دی حاجت روائیاں کون کر رہا ہے؟ نمک لون جنہوں اسی پنجابی چاک چھڑی دا۔ یہ اللہ سے آپ کا تعلق کمزور ہو گیا ہے،
اور یاد رکھیے کہ جو اللہ سے تعلق کو کمزور کر لیتا ہے نا، آستانوں کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، ان میں سے میں نے دیکھا ہے 95% بے نماز ہوگا، بے دین ہوگا، پاکی ناپاکی کا اسے کوئی علم نہیں ہوگا، کوئی شعور نہیں ہوگا۔ کس واسطے؟ وہی سمجھ بیٹھا ہے سال بعد عرس آنا ہے تو عرس تے جا کے ایسی جڑا نا کچھ مرشد نو دے آنا ہے، مرشد راضی تے ہر شے راضی، سانو نمازاں دی اوکھے کام دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بس سالانہ پروگرام ہوئے اوتھے پاویں پیر صاحب آکھنا 3 مہینے واسطے تسی ایتھے جناب مجاور بن کے بیٹھ جانا۔ میرے بھائی آپ کو حکم تھا اپنے اللہ کی بات کو مانتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر آستانوں کو، ان بزرگوں کو، ان قبر والوں کو، ان بت والوں کو، ان جناب حجر و شجر والوں کو، آپ نے چاند اور سورج کو پوج لیا لیکن اپنے رب کی اطاعت کو بھلا دیا ہے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ تسی اللہ دی بھی اطاعت کر دے ہو وہ تے نال نال کسی اور دے بھی چل دے پے ہو، نہیں۔ اگر جڑا خالص اللہ دی عبادت کردا ہے انہوں کوئی بندہ غیر اللہ دی اطاعت تے مجبور نہیں کر سکتا۔ مثال ہے نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اختلاف ہے، کوئی جاگیر دا، کوئی پلاٹ دا رولا ہے، کوئی جناب کوئی خاندانی عہدے دار رولا ہے، نہیں، غلام نے، حبشی نے، لیکن اختلاف یہ حضرت بلال حبشی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا تعلق اللہ سے ہے، میرا وہ تعلق مضبوط ہے، میرا وہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اس کو میرا مالک بھی توڑ نہیں سکتا۔ مالک کیا مجبور کر رہا ہے؟ یار تو چھاڑ دے، صرف اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، یہ نہ کہہ، بلکہ تو یہ بھی کہہ لات بھی دیتا ہے، منات بھی دیتا ہے، عزا بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روائیاں کرتے ہیں، وہ بھی سر کے درد دور کرتے ہیں، وہ بھی بخار اتارتے ہیں، وہ بھی اولادیں دیتے ہیں، وہ بھی روزی کے خزانے جو ہیں وہ دروازے کھولتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نا میرا اللہ سے تعلق ہے، میں نے اسے اللہ کی اطاعت کرنی، مجھے میرے رب نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میرا وہ گہرا تعلق، مضبوط تعلق ہے کہ زمین کے اندر کوئی انسان چھوڑ کے کوئی ایسا جاندار ہے ہی نہیں۔ سب کی روزی کہاں سے آتی؟ اللہ سے۔ سب کا در کون سا ہے؟ اللہ، وہاں سے سب کو ملتا ہے۔ وہ کہنا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی مان لے لیکن نال ساڑھے بابیاں نو بھی مان۔ جواب یہ ہے نہیں کی اندر ہو اللہ احد، ہو اللہ احد، ہو اللہ احد۔ میں دوسرے کو اس لیے نہیں مانتا، جس دن میں نے دوسرے کسی کو رازق مان لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو اللہ احد، پھر وہ ایک نہیں رہا، وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں تقسیم ہو گیا اور لاکھوں رزاق ہو گئے، دینے والے مشکل کشا ہو گئے۔ لہٰذا میں نہیں ہوں مننا، میں کوئی میرا جملہ ہو اللہ احد، اور یہ میرا جملہ میرا نعرہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت اس میں ہے۔ رب نے پھر کیا نہیں قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تم کہو کہ اللہ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے اللہ کی طرف سے ان کو عہدہ ملا ہے، کہا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے ملنے کے ساتھ اللہ نظام چلاتا ہو۔ اللہ اکیلا ہے جو سب نظام چلا رہا ہے،
پوری کائنات، پورے بزرگ، سورج، چاند سب کچھ کہے کہ ہم اللہ کے ساتھ نہیں چلتے تو نظام رک جائے گا، میرا اللہ قادر ہے، رب کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تے اے اطاعت دا رشتہ رب نال مضبوط ہوئے، بندہ رب دی گل مندا ہوئے، رب دی اطاعت کردا ہوئے، او کسے ہور در تے جا سکدا، کسی ہور در تو امید لا سکدا، جدو امید نہیں لائے گا پھر کدی ان دا عقیدہ کمزور نہیں ہو سکدا، کدی نہیں ہو سکدا۔ جڑا کسی اور کو امید لائے گا وہ کدی اخلاص دل نال رب دے سامنے اپنے جبی نہیں جھکا سکتا، ٹائم پاس کرے گا، پہلے تو گالے آئے گا نہیں، آئے گا تو ٹائم پاس کرے گا، رب دے سامنے سجدہ کینج ہو رہا ہے، 1 سیکنڈ 2 سجدے، یہ رب کے سامنے جھکا ہے، اور درگاہ پہ گیا ہے وہاں پہ پیشانی جھکاتا ہے، 10 منٹ پڑا ہے وہاں ساتھ آنے والے بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں، او باسکار تو چمبڑی گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گہرا رشتہ درگاہ کے ساتھ ہے۔ بت کو پوجنے والا وہ بت کے آستانے پہ لیٹا ہوا ہے، وہ آدھا گھنٹہ لیٹا ہوا ہے، اس کو بھی پیچھے سے اٹھانے والے اٹھائیں گے، کیونکہ اس کا تعلق اس سے بن چکا ہے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو جدو سجدے چ پیندے اتنا لمبا سجدہ کر دے، اتنا لمبا رات نو سجدہ کر دے، اور اتنا گڑ گڑا کے رو کے رب کو دعاواں کر دے، اس طرح دی ہچکیاں دی آواز آندی ہوندی جس طرح ہنڈیاں نہیں ابلدی کہ ان دی آواز آندی، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب نو یاد کر دے سی۔ یہ گہرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو آپ اپنے اللہ سے رابطے کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا، آپ ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ جاؤ نا رحیق المختوم، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، مشکل وقت آیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی اپنے رب دی اطاعت نہیں چھڑی، حتیٰ کہ میں مثال دیتی تھی نا، فتح مکہ ہو تو بھی بعد نبی علیہ السلام نے اتنے نعرہ کی لایا سی، وَحَذَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، وہ ایک اکیلے نے اتنے لشکروں کو اللہ اکیلے نے شکست دی ہے، اپنا نام نہیں لیا۔ اس اللہ کی اطاعت، اس اللہ کی فرما برداری، اس رب کے سامنے جھکے ہیں اور اس رب کو یاد کیا ہے، اور اس رب کی اطاعت اتنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرتے رہیں۔ چند دن پہلے احمد الشرع پچھلے جمعے خطبے دے اندر نا انہوں نے ایک جملہ کیا، انہوں نے پتہ کی کیا کہندے نے، جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں، جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تم میرے ساتھ جڑے رہنا، اگر میں اللہ کو چھوڑ دوں پھر میرے ساتھ جڑنے کا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پابند نہیں ہو۔ یعنی رشتہ کی یہ وہی جڑا پہلا تعلق ہے کہ اللہ کی اطاعت کا جو رشتہ ہے وہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے جناب ڈرونز اور جہاز فلاں ایک مجاہد جنگلوں سے نکلنے والا بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ سب کو شکست دے کے اللہ تعالیٰ اس کو سرزمین شام، نبیوں کی زمین جو ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اس کا حاکم بناتا ہے، اور وہ سٹیج پہ ممبر کے اوپر آ کے وہ یہ کہتا ہے، او بھائیو تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، کس شرط پہ؟ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ جان دے نے کہ جڑے اللہ دی اطاعت دا جے رشتہ ٹوٹ گیا تے پھر بندہ کچھ بھی نہیں، تے جے او قائم ہے تے انسان ہے، جانا ہے آنا ہے، جاندے جاندے رہن گے، لیکن جڑا تعلق رب دا ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے، ان دے اندر کسی قسم دی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
پہلی چیز اللہ دے نال تعلق ساڈا کادا سی؟ اطاعت دا۔ ہر لحاظ نال اسی اطاعت کیندی کرنی ہے؟ رب العالمین۔ نمبر دو عبادت، یہ بھی ساڈا اور ساڈے رب دا تعلق ہے، عبادت۔ اور عبادت دے بارے ایک کلیئر ذہن چ رکھیا کرو، عبادت صرف نماز دا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز دا نام نہیں، نماز بھی عبادت ہے، اذان بھی عبادت ہے، مسجد بنانا بھی عبادت ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یار رستے دے اندروں ایک روڑا چک کے انہوں سٹ دینا، سیڑ تے رستہ صاف کرنا، یہ بھی کی ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن ہے کندے واسطے؟ للہ، صرف اللہ واسطے۔ اور جو تو عبادت اتنی وسیع ہے اور پھر وہ ہر لحاظ نال ساڈا تعلق اللہ دے نال ہونا چاہیے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، قربانی عبادت ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی اہل التوحید ہونگے، سلف منہج نو اپنان والے ہونگے، میں نہیں دیکھاں گا انہوں نے کسی آستانے تے جا کے انہوں نے بکرا ذبح کیتا ہوئے، کسی کٹے نو جا کے ہوتے چھری پھیری ہوئی کہ آستانے تے اے پیر صاحب دے نام تے جا کے قربان کر چھڑنا۔ کیوں؟ ان کا وہ جو عبادت کا تعلق ہے نا، وہ اپنے اللہ کے ساتھ گہرا ہے، وہ قربانی کر رہے ہیں، چار بکرے، چار بڑے جانور بھی دیں گے، لیکن صرف اللہ کے نام پہ، کسی غیر کے نام پہ جا کے بکرا چھترا کچھ بھی ذبح نہیں کریں گے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا اور اللہ کا تعلق ہے، اگر ہم نے اس تعلق کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کر دی، یہ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، تو دنیا اور آخرت میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے مضبوط تعلق رکھا ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کرنا۔ اور جنہ دا مزاج ذبح کرن دا نا، اللہ کی تا میں تو یہ دیکھیا ہے کاٹی کیتے کوئی شاید اللہ دے نا تے کرن، نہیں تے کوئی نہ کوئی رسمہ بدعات خرافات آستانے بزرگ انہاں دے ناماں دیاں ہی چل رہی نے۔ بلکہ میرے ایک دوست ہے گئے نے، حالانکہ وہ عالم دین نے ایک مسلک دے، تے انہوں نے میں پوچھا، میں کیا محترم تاڑا نا میں ہر مہینے دا اشتہار دیکھنا تے تسی اشتہار دے ہوتے ہیڈنگ ہی دیتی ہوندی ہے بڑی 11ویں شریف پروگرام۔ میں کیا 11ویں شریف تو علاوہ کسی اور نہ دا بھی تسی جلسہ کر لیا کرو۔ بیٹھے اسی کلے سیں 3 بندے سیں، انہوں نے سچی گل کرتی، آندھا جی کر صاحب کسی اور ٹاپک تے سیرت تے یا کوئی اور اسی ہیڈنگ دئیے نا تے پلوں پیسے لانے پہندے جی، ہیڈنگ دے دیئے 11ویں آلے دی تے سانو بلکہ بچ جاندے نے، وادو ہو جاندے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلق اللہ سے کمزور ہوا، اب یہ عقیدہ ایک عالم دین کا بھی بنا، کیونکہ عالم دین قبوری ہے، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر 11ویں والے کا نام آ جائے لوگ اندھا دھند دیتے ہیں، بے بہا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں، ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود دے کے جاتے ہیں۔ تو جی آکھی اللہ دے نا تے کوئی یار پروگرام کرنا ہے، آندھے نے بھائی پھر ساڑھے نیڑے بھی نہیں لگ دے۔ وجہ کیا ہے؟ او بھائی آپ کا تعلق بھی اللہ سے کمزور ہے اور آپ کے مقتدیوں کا بھی تعلق اللہ سے کمزور ہے۔ اگر تعلق اللہ سے مضبوط ہو نا تو پھر مثال کیسی بنتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر آگئے نے، مسجد نبوی دی تعمیر کرنی ہے، اور تعمیر واسطے وہ جڑی جگہ ہے اس جگہ نو خریدنا ہے، وہ 2 یتیم بچیاں دی جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام صرف اتنا کہندے نے، کون اس زمین کو خرید کر دے گا اپنے اللہ سے اجر لینے کے لیے؟ کلے حضرت عثمان غنی اپنا ہاتھ کھڑا کر دے، اللہ دے رسول ہے ساری زمین دے پیسے میں پڑھا گا۔ یہ جو وہ عبادت کا تعلق ہے نا، محمد الرسول اللہ نے رب سے جوڑا ہے،
اس کے لیے وہ فوری حامی بھرتے ہیں اللہ دے رسول سانو قبول ہے، اور میں کلم کلا ساری مسجد دی جگہ لے کے میں وقف کرنا، اور جنہیں یتیم بچیاں دی جگہ ہے انہاں نو پیمنٹ ادا کر دیتی جاندی۔ کنویں دی گل آندی ہے، ہاں بھائی اس کنویں کو کون خرید کر دے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کلم کلا خرید کے دے دیا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور وہ عرب مزاج ہیں۔ آج بھی نا اگر دیکھیے تے عرباں دے اندر ہے مزاج موجود ہے آج بھی الحمدللہ، جتے خیر ہوئے انہوں خیر مننا چاہیے۔ آج بھی عربی 10 کروڑ دی مسجد بنا کے اللہ دی راج وقف کر دیندے، کلم کلا بندہ ہوئے تن تنہا۔ آج بھی ان کے اندر وہ مزاج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والا موجود ہے۔ تے ساڑھے اتھے پاکستان کی ہوندہ ہے وہی جڑے اللہ دی راہ تے نہیں دیندے انہاں دے ایک مسجد بنن واسطے بس اوقات میں تے اپنی اکھاں نال ایک ویکھیا تقریباً 27 تو 28 سال ہو گئے، آلی توڑی مسجد لنڈر تے پہنچی 27-28 سال ہو گئے، سپیکر لگے نو اتلا سپیکر لگیا ہوندہ ہے اور چوک تے انہاں دا سپیکر ڈیلی جناب وہ فنڈ مانگ دے پہ ہوندے نے، آلی توڑی مسجد توڑ 27-28 سالہ کوئی نہیں لگی۔ کیوں؟ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا، ہو سکتا تھا ایک ہی بندہ آگے کہہ دیتا سب کچھ میں بنا کے دیتا ہوں، ہاں لیکن جدہ تعلق انہوں نے ہے اوتھے جناب سمجھ ہی نہیں آندی کتنا پیسہ کریے کدے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری گل کی تھی نا، انہوں نے کیا ایک لائن سی لمبی اور گلے کھولے ہوئے نے داتا دربار دے اور جناب پیسہ ہی پیسہ پہ ہے، انہوں نے کیا یہ واحد بزنس ہے، یہ واحد بزنس ہے جس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے اور جس میں کسی کی محنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ بے بہات انے واہ کمائی آتی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ تو بھائی عبادت صرف اللہ کے لیے، آپ نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، غریب یتیم مسکین کی آپ نے خدمت کرنی ہے اللہ کے لیے، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے اللہ کے لیے، مسجد میں آپ بچے بھیجتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی مسجد پہ خرچ کرتا ہے لاکھوں کرے کروڑوں کرے، مقصد اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ وہ کسی غیر دے نا تے نہ دیندہ ہے تے نہ اپنی پیشانی جھکاندہ ہے، بلکہ جن دی نہیں نہ چوک دی اللہ دے نال تعلق مضبوط ہوندہ ہے تو میں نہ کہ انہوں نہ کیا جائے نا، کوئی اہل توحید ہوئے توحید نو ماندہ ہوئے انہوں کیا جائے تینوں نا ایس دربار تے ہر سجدے نال 5 لاکھ روپیہ لبے گا، تو اندھے کو تسی پہلا بھی کرا سکتے بشرطے کہ اہل توحید ہو، جان دے دے گا، لیکن غیر اللہ کے نام پہ پیشانی نہیں جھکائے۔ وہ صحیح البخاری دے اندر واقعہ بنی اسرائیل دا موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے 2 بندے جا رہے سن اور راستے دے اندر اسی طرح آستانہ درگاہ سی، انہوں نے شرط لائی ہوئی سی کہ تو جڑا لنگ کے جائے گا نا، جڑا لنگ کے جائے گا وہ کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا کے جائے گا، اگر وہ کوئی نذرانہ نہیں دے گا تو انہوں نے تو لنگر نہیں دینا، ان دی بلکہ جان لے لما۔ 2 بندے جاندے اور ایک نو کیا جاندہ ہاں بھائی ایتے چڑھاوا چڑھانا ہی تے جانا ہی، ہاں جی میرے کول تے کوئی شے نہیں، یہ بخاری دے اندر موجود کہنا میرے کول تے کوئی شے نہیں، کہنے لگے تیرے کوئی شے بھی نہیں نا، ایک مکھی دی نیت کر کے کہہ چھڑ کے میں اے مکھی دا نذرانہ چڑھا دیتا تینوں جان دیا گی، انہیں کہا ٹھیک ہے میں کی ہے مکھی دا میں نذرانہ دے دیتا۔ نبی اسلام نے فرمایا دخل النار، اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، اتھوں تو بچ گیا لیکن اپنے واسطے جہنم مقدر بنا لے،
دوسرے شخص نے کیا کہ میں تو مکھی کا بھی نذرانہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں دے سکتا. انہوں نے تلوار ماری, گردن اتار دی. نبی علیہ السلام نے داخل الجنہ, اس نے اس اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی وجہ سے شرک نہیں کیا, وہ عبادت صرف اللہ کے لیے اس نے مانی ہے, وہ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ نے داخل الجنہ, اسے جنت میں داخل کر دیا. بھائیو ہر لحاظ نال رب العالمین دی عبادت اور اس دے جڑے تعلقات نے نا, معاملات نے, انہاں نو ازبر اچھی طرح سانو سمجھ لینا چاہیے تاکہ سانو کوئی پریشانی نہ ہو. وقت بڑا کم ہے ورنہ بڑی تفصیل عبادت دی, بڑی تفصیل رب العالمین دی اطاعت دی. اور آخری جڑا ساڑا رب دے نال گہرا تعلق ہونا چاہیے وہ ہے دعا. کی چیزیں؟ دعا. دعا بھی بندے کا اور اللہ کا ایک تعلق ہے, اور یہ تعلق اتنا مضبوط ہو, یہ آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ کوئی وسوسے ڈالنے والا آپ کا یہ تعلق توڑ نہ پائے. زکریا علیہ السلام رب کو دعاواں کر دے رہے, 80 سال دی یا کچھ مفسرین 180 سال عمر ہو گئی, بال سفید نے, بڑھاپے دی عمر ہے, دعاواں کر دے رہے نے, رب نے بیٹا نہیں دیتا. جدو مریم علیہ السلام دے کول بے موسم پھل دیکھے نے تے پھر فوری رب تو پھر دعا کی تھی, اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں, اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. رب نے کیا فبشرناہ بغلام, ہم نے ان کو خوشخبری دے دی, اللہ تجھے ایک بردبار نیک صالح بیٹا عطا کرے گا, اور اسمہ یحییٰ, نام بھی اللہ نے آسمانوں پہ رکھ دیا ہے کہ اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے. یہ 80 سال یا 180 سال کا انتظار کس لیے ہے کہ یہ جو تعلق دعا کا ہے آپ کا رب کے ساتھ, یہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جاتا, وہ ایک کچے تاندتے نہیں کہ جناب میں دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی تھی, دوجے دن بندہ کسی آستانے تے ٹر جائے. نہیں, اللہ سے مانگتے رہو, مانگتے رہو, مانگتے رہو حتی یاتیک الیقین, موت آ جائے, لیکن دعا کا تعلق اپنے اللہ سے کمزور نہیں کرنا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے الرحیق المختوم دے اندر واقعہ موجود ہے. جنگ بدر ہوندی پئی ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا ہے, اور اس خیمے دے اندر بیٹھ کے کی کر رہے ہیں؟ دعا. کیوں؟ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کا تعلق ہے. کسے کیسو کسرا دے بادشاہ نو نہیں بلایا, کسے جناب کسے لینڈ لارڈ نو نہیں بلایا, بلکہ اپنے رب نو بلایا, کیونکہ ادھر ہزاراں لوگ اسلحے نال لیس نے, ادھر 313 بزرگ اور بچے شامل نے, لیکن اپنے رب نال تعلق سی. رب کو دعا کی تھی, اللہ ان کی مدد فرما. پھر قرآن نے بیان کیتا ہے کہ اسی انہاں واسطے 1000 فرشتہ, پھر 2000, پھر 3000 فرشتے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے صرف پھر یہ بھی کیا, فرشتے لڑنے کے لیے نہیں ہیں, فرشتے صرف اہل ایمان کے ہمت جو ہے اس کو ہمت دینے کے لیے, ان کی جرت کو سلام پیش کرنے کے لیے. اور تاریخ جان دی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں ساتھیاں نے اپنے رب دے نال اس تعلق نو نبھایا. کوئی مشکل ہوئے, کوئی پریشانی ہوئے, امن یجیب المضطر اذا دعا, کوئی بھی اللہ کو مشکل میں بلاتا ہے, پکارتا ہے, التجائیں کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. اور ایک جڑا نا ذہن چکڑ دیا جے, اے جڑی دعا نہیں, دعا اے اللہ ساریاں دی سندا ہے, دعا اللہ سب دی سندا ہے. دعا کنہ دی سندا رب؟ سب انسانہ دی, مسلمان ہے یا غیر مسلم, سب دی سندا. دلیل موجود, اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل دا بیٹا ہے, ہر مسلمان نہیں ہویا, سمندر دے اندر سفر کر رہا ہے,
11ویں پارے دے اندر رب نے واقعہ بیان کیتا ہے، اور رب نے کیا کہ جس وقت انہاں دی کشتی ڈولن لگی، ملا نے کیا سوائے اللہ کے اب کسی کو نہیں بلانا، اللہ سے دعا کرو۔ اکرمہ دے فوری دل وچ آیا، وہ یہی تے گل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے سن، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی گل کرتے سن۔ فوری آندے نے اکرمہ کہ میں اپنے رب دے سامنے ہاتھ پھیلائے، میں کہ اللہ وہ تے تو بچن دی دعا پہ کر دینے، میں تھوڑی جی میری لمبی دعا اللہ سن لے کہ جی اللہ اسی تو بچ گئے نا، میں واپس جاواں گا، میں اسلام قبول کر لواں گا۔ سنیے یا نہیں؟ بلکہ چند سال قبل نا اخبارات دے اندر ایک واقعہ چھپیا کہ ایک لندن دا رہن والا ملحد ڈاکٹر ہے۔ ملحد کنوں کیا جاندہ ہے؟ جس دا اللہ تے ایمان نہیں، یقین نہیں، وہ آندہ ہے کہ میں ویکھیا ہی نہیں جدو اللہ نو، میں انہوں نے کی میں مان لما۔ ملحد ہے، اس دے کار بیٹی پیدا ہوندی، بیٹی پیدا ہوئی تے ان دے وال بند نے، فوری ڈاکٹرانو بلایا گیا، معائنہ کیتا گیا، سب ڈاکٹران نے آکیا جی اپریشن تو علاوہ اس دا کوئی حل، ورنہ بچی اللہ نو پیاری ہو جانی۔ انہوں نے فوری اپریشن دے ارینج کرن واسطے جناب ٹائم بنا لیا، ڈاکٹران دی ٹیم آ گئی۔ وہ ملحد جڑا نا وہ پتہ کی آندہ ہے، کہندہ میں ہاسپٹل میں تھا، وہاں پہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پہ لوگ اپنی عبادت کرتے تھے، جدوں بندے پریشانی ہوئے نا تے قرآن نے کیا بڑے بڑے کافر بھی پھر اللہ نو بلاندے۔ وہ ملحد پتہ کی دعا کردہ آندہ ہے اللہ اگر تو ہے، اللہ اگر تو ہے تو اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوا، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ہے اللہ تو ہے، اگر اللہ تو ہے تو مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اور وہ ملحد خود پھر اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، آدھا ہے میں دعا کر کے باہر نکلے ہاں تے ڈاکٹر حیران پریشان کہندے نے جی اسی مکمل تیاری کر لئی، اچانک اسی دیکھیا تے بچی دا سانس ہوندا رنگ ہر چیز ٹھیک ہو گئی، اسی حیران بھی انہوں کی ہو گیا، کہندے نے جی اسی دوبارہ ہوندا سارے ٹیسٹ کیتے، پتہ لگیا کہ او وال کھل چکے نے۔ کون سنن والا ہے؟ اللہ۔ اور او رب نے دعا سنی، رب نے پوری کی تھی، او ملحد آج مسلمان بھی ہے اور امریکہ دے اندر بہت بڑا اسلام دا مبلغ بھی۔ تو یہ آپ کا دعا کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جب جہاں والے سارے آپ کو تکلیفیں دینے والے ہو، سارے آپ کو ختم کرنے والے ہو، سارے آپ کے خلاف جناب سارے پروپوگنڈے کر لیں، آپ جائے نماز اٹھائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، واللہ وہ سنتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرے تو اللہ کبھی بھی کسی کی موڑتا نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری دا واقعہ موجود نہیں ہے کہ 3 بندے غار دے اندر پھنس گئے سن، جدو بندہ پھنسیا ہوندہ ہے پھر اخلاص نال دعا کردہ تے تینوں نے دعا کی سی تے اللہ نے اس پہاڑ نو اور جڑا اوپر پتھر سی انہوں ہٹا چھڑیا سی۔ اس واسطے دعا اپنے رب دے نال ساڑا بڑا گہرا تعلق ہے، انہوں بھی نہیں چھڑنا چاہیدہ۔ ہر حال دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہدی دعا دسی ہے، ہر شہدی مسجد داخل ہون دی دعا دسی ہے، مسجد چو نکلن دی دعا دسی ہے، بخار دی دعا دسی ہے، جادو تو بچن دی دعا دسی ہے، ہر قسم دی مصیبتوں تو بچن دی دعا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں نے۔ مقصد کی ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اور دعا سی آخری اس تو پہلے کی تعلق رب دے نال عبادت اور رب تو علاوہ کسے دی نہیں کرنی، اور پہلا تعلق ہے کہ اللہ دے نال ہمیشہ اطاعت اللہ، یعنی رب دا کی حکم ہے یہ معلوم کرو قرآن تو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو، اور رب دے نال جڑ جاؤ۔ جدوں انہاں تینوں تعلقات دے نال تسی کامیاب ہو انشاءاللہ الرحمن۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے پھر سانوں یہ تعلیم دیتی ہے کہ تسی دنیا جی بھی کامیاب ہو، انشاءاللہ آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا